رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تمام احباب الصلاة والسلام علیہ یا سیدنا رسول اللہ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آله وصحبه جد الحسن والحسين حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو سب جہانوں کا خالق مالک اور مالک ہے بہت انگینت اللہ تعالیٰ حمد و ثنا آپ کو ٹھیک ہوگا شیار کر کے حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو واجب الوجود اور موصوف ذات ہے، انگنت درود و سلام امام الانبیاء خاتم النبیین سید کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ بکستڑا ہے اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے رسیدہ جلیلہ سے جمیع انبیاء کرام، جمیع اصحاب رسول، ازواج رسول، اجداد رسول، اولاد رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہر نسبت کے لیے حق و سلام نہایت واجب احترام کی وقار گرامی تمام برادران اسلام، میں اسماعیل گرامی سے ماشاء اللہ صاحبزادہ والا شان صاحبزادہ پولیس کے نصاب شمشا صاحب گرامی قاری جناب حضرت علامہ قاری علی شیخ قاری صاحب، جناب حضرت علامہ صاحب، حضرت علامہ صاحب، حضرت علامہ صاحب قاری بلال صاحب اور دیگر سامنے چند الفاظ کیونکہ آج کا پروگرام قاری بلال صاحب نے زبردستی کرنا اس وجہ سے میں نہ نہیں کر سکیا، تو ٹائم کیونکہ بہت شارپ ہے، میں پتوں کی اصل جا کے بیان کرنا ہے کہ انہوں نے کوئی حکم فرمایا نہ کہیں تو لنگنا پائیں گے بلا تقریر کر لینا، تو میں تو موجود ہوں بلا تمہید اپنی گفتگو کا آغاز کرنا اس دعا کے نام کہ اللہ پاک حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، ہم سارے حق کے عمل اور استقامت میں توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میرے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں فساد نہ کرو تو وہ جواب دیتے ہیں قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم فساد والے نہیں، ہم تو سنوارنے والے ہیں، ہم امن والے ہیں، ہم جو ہے وہ فلاح والے ہیں، ہم اصلاح والے ہیں۔ اب اللہ ان کو فسادی کہتا ہے اور وہ خود کو اصلاح والے، سنوارنے والے کہتے ہیں۔ اب سب سے پہلے یہ یاد رکھیے گا کہ دنیا کی ہر چیز غلط ہو سکتی ہے کہ اللہ کا قرآن غلط نہیں ہو سکتا۔ جس کو قرآن نے فسادی کہا وہ یقیناً فسادی ہے، چاہے وہ دعویٰ کوئی بھی کرے اس کا دعویٰ جھوٹا ہو سکتا ہے، وہ اللہ کا قرآن غلط معاذ اللہ نہیں ہو سکتا۔ اب رب نے کہا تم فسادی ہو، جب تمہیں کہا جاتا ہے اگر زمین میں فساد نہ کرو لا تفسدوا فی الارض، تو وہ مانتے ہی نہیں، کہتے ہیں ہم تو اصلاح کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ فساد کسے کہتے ہیں۔ قتل، ڈکیتی، چوری، جرم، کرپشن، قبضہ، یہ ساری فساد کی صورتیں ہیں۔ یوں کہہ لیجئے کہ کسی بھی مربجہ قانون، آئین، اصول، ضابطے کو توڑنا اور اپنی مرضی کرنا، امپلیمنٹڈ لا کو وائلیٹ کرنا، جو ہمارے اسٹیبلشڈ لا ہیں یا ہماری کسٹمز ہیں یا ہماری ٹریڈیشنز ہیں یا ہماری مورل ویلیوز ہیں، ان کے خلاف اپنی خواہش کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، معاشرے قانون کا پرواہ نہ کرنا، جو نہ کرنے کی وجہ سے نتیجہ نکلے گا اس نتیجے کو فساد کہا جائے گا۔ جب بھی قانون ٹوٹے گا، کسی کا حق حسب کیا جائے گا،
کسی پہ ظلم کیا جائے گا، کسی کو تنگ کیا جائے گا، کسی کو تکلیف دی جائے گی، تو وہ جو دوسرے کو تکلیف ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ فساد ہے۔ یہ کیا ہے؟ اونچا بولیے، یہ کیا ہے؟ فساد۔ یوں کہہ دو، اگر میں آسان زبان میں ترجمہ کروں کہ دنیا کے قانون کو پس پشت ڈالتے ہوئے، اللہ کے احکامات کا انکار کرتے ہوئے اپنا جسم اپنی مرضی کا نعرہ لگانا، یہ فساد ہے۔ کہ وہ کیا قانون ہے، اخلاقی ضابطے کیا ہیں، اصول کیا ہے، آئین کیا ہے، اس کی طرف دھیان نہ دینا، صرف اپنے حق کی بات کرنا، دوسروں کے فرائض بھول جانا، تو یہ کیا ہے؟ بولیے، میں آپ کو مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ مثال کے طور پہ ایک شخص گاڑی لیتا ہے اور اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس بھی ہے، اب وہ گاڑی لے کے گھر میں بیٹھ کے جیسے چاہے وہ گاڑی کو کرے، چاہے اس کو توڑ دے، چاہے اس کو جوڑ دے، چاہے اس کو آگ لگا دے، وہ اس کے گھر میں کھڑی، اس کی اپنی گاڑی ہے، وہ چاہے تو اس کو ٹائر کھولے ہینڈل پہ لگا دے، اپنے اسٹیئرنگ کو کھولے ٹائر پہ لگا دے، تو اس کو روکنے والا نہیں۔ لیکن جب وہ اپنی مرضی اپنے گھر میں اپنی گاڑی کے ساتھ کر سکتا ہے، لیکن جب وہ گاڑی لے کے آئے گا نا مین روڈ پہ، جی ٹی روڈ پہ آئے گا، موٹر وے پہ آئے گا، تو پھر وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا، پھر وہ اپنی مرضی نہیں کر سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب اس کی مرضی کے ساتھ ساتھ اس کے سامنے دوسرے افراد بھی موجود ہیں۔ وہ کسی صورت میں ایسا ممکن ہے، اگر وہ کہے گا نا میری مرضی میری گاڑی، تو پھر اگر وہ گاڑی، قانون یہ ہے، اصول یہ ہے، جب کوئی شخص گاڑی چلاتا ہے تو وہ بائیں طرف سے چلاتا ہے، اور آنے والا کس ہاتھ آتا ہے؟ دائیں طرف سے آتا ہے۔ اب جانے والا کہے کہ میری گاڑی میری مرضی، اور وہ بائیں کی بجائے دائیں طرف سے گاڑی چلائے گا، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ جو سامنے سے آنے والے ہیں اس کے ساتھ حادثہ ہوگا، ٹکراؤ ہوگا، ایکسیڈنٹ ہوگا، اپنی جان بھی خطرے میں، اس کی جان بھی خطرے میں۔ تو اپنی مرضی کرتے ہوئے دوسرے کو نقصان پہنچانا، اس کے حق کو غصب کرنا اور اس کے وائلیٹ کرنا قانون کو، اور اس کے نتیجے میں جو حادثہ ہوگا اس کو فساد کہا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ میں اس کی ایک اور اپنی ذاتی مثال دیتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں نا اپنے مرضی کرنے والے، یہ دنیا کے قانون کو چیلنج نہیں کرتے۔ بہت سے قوانین دنیا میں بنے ہیں، کبھی انہوں نے نہیں کہا کہ یہ فلاں لا غلط ہے، فلاں آئین میں یہ بات ہے۔ وہ اپنی مرضی کرنے والے جب بھی بولیں گے وہ اللہ کے قانون کے معاذ اللہ خلاف بولیں گے۔ وہ کہیں گے ہمیں دنیا کا قانون مانیں گے، لوکل لا کو مانیں گے، نیشنل لا کو مانیں گے، انٹرنیشنل لا کو بھی مانیں گے، مگر وہ ڈیوائن لا، الہامی جو قانون ہے اس کا انکار کریں گے۔ میں اس کی مثال دینے لگا تھا، میں اپنے تعلیمی سلسلے میں کچھ عرصہ ملک سے باہر رہا، مجھے انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایک ٹیچر پڑھاتی تھی اینگلے، 3 دن اس نے حقوق نسواں، انسانی حقوق پہ بات کی، اور اس نے ہندوازم پہ بات نہیں کی، اس نے سکھ مت کو نہیں چھوڑا، اس نے بدھ مت کو نہیں چھیڑا، اس نے دنیا کے کسی مذہب عقیدے کے خلاف بات نہیں کی۔ پورے 3 دن معاذ اللہ اسلام اور عورت کے بارے میں کہا جی یہ بھی معاذ اللہ ظلم ہے، یہ بھی معاذ اللہ ظلم ہے، یہ بھی معاذ اللہ ظلم ہے۔ اس میں بہت سی 2 باتیں میجر تھیں۔ ایک اس نے کہا جی یہ جو مرد دے کے اسلام نے کہہ دیا جی 4 شادیاں کرے، عورت پہ کتنا ظلم ہے وہ ایک ہی کرے۔ ایک اس نے دوسرا جی وراثت میں بیٹی کو آدھا حق دیا جاتا ہے، تو یہ، اور اس کے علاوہ اور بہت سی باتیں۔ جب وہ لیکچر ختم ہوا تو پھر میں نے اس سے کہا، میں نے کہا میڈم یہ جو تم بتا رہی ہو نا کہ 4 شادیاں مرد کر سکتا ہے، یہ تمہیں پہلے بتاؤں یہ اس کے لیے قانون ہے جو اللہ کو بھی مانتا ہے، جو قرآن کو بھی مانتا ہے، جو اسلام کو بھی مانتا ہے، میرے مصطفیٰ کا کلمہ بھی پڑھتا ہے۔ یہ قانون اس کے لیے ہے، تمہارے لیے تو ہے ہی نہیں۔ تم چیخو پکار کیوں کر رہی ہو؟ یہ قانون مومن کے لیے ہے، خدا کے ماننے والے کے لیے، تمہارے لیے نہیں۔ تم چاہے 4 نہیں تم 8 کرو، تمہیں کوئی نہیں روکے گا۔ یہ تو وہ ہے جو اللہ کے قانون کو مانتا ہے۔ رہ گئی بات، میں نے کہا کہ یہ ظلم ہے، میں نے کہا یہ ظلم نہیں ہے۔ اتنی سادی سی بات ہے کہ اگر ایک مرد کو اللہ نے اختیار دیا کہ شرائط کے تحت وہ 4 شادیاں کرے گا، تم کہتی یہ بڑا ظلم ہے؟ میں نے کہا ظلم نہیں، یہ ہمیں بحیثیت مسلمان ہم اس بات پہ فخر کرتے ہیں کہ ہمارا ایک باپ ہے اور وہ 4 ہمارے لیے مائیں رکھ سکتا ہے۔ ایک ہمارا باپ ہے اور کتنی ہمارے لیے مائیں رکھ سکتا ہے؟ 4۔
ایک ماں، 2 ماں، 3 مائیں، 4 مائیں، حد لگا دی شریعت نے، قرآن نے حد لگا دی کہ ایک مرد ایک وقت میں 4 شادیاں کرے اور اس وقت اس کے بچے فخر سے کہہ سکے کہ یہ ایک ہمارا باپ ہے، یہ 4 ہماری مائیں ہیں۔ میں نے کہا ہم وی آر ایز اے مسلم پراؤڈ آف دیٹ کہ ہماری 4 مائیں ہیں۔ میں نے کہا تم اپنے تہذیب کا، اپنے ملک کا، اپنے کلچر کا اندازہ لگاؤ نا کہ تمہاری ماں تو ایک ہوتی ہے۔ تم نے کبھی اپنے باپ گنے ہیں؟ کبھی اپنے باپ گنے کہ ماں تو تمہاری ایک ہے اور وہ چاہے روز کسی کے گھر میں جائے؟ تو یہ شرم تمہیں آنی چاہیے۔ ہمیں ایک باپ کے ہونے میں فخر ہے، کیا تمہیں کتنے باپ ہونے پہ فخر کر سکتے؟ میں نے کہا یہ نہیں، قانون شریعت وہ ہے، تمہیں سمجھ نہیں آتی۔ رہ گئی بات وراثت کی کہ جی عورت کو، بیٹی کو آدھا ملتا ہے، یہ بھی بالکل جھوٹ ہے، غلط ہے۔ کوئی آدھا نہیں ملتا بلکہ بیٹی کو بیٹے سے زیادہ ملتا ہے۔ وہ کیسے؟ میں آپ کو مثال سے سمجھا دوں۔ ایک شخص 1.5 لاکھ روپے چھوڑ کے دنیا سے مثال کر گیا۔ اب اس کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا ہے، بیٹے کو کتنا ملے گا؟ 1 لاکھ، بیٹی کو 50,000۔ اب وہ جو بیٹے کو ملا 1 لاکھ، بیٹی کو ملا 50,000، تو وہ کہتے ہیں دیکھا بیٹے کو ڈبل ملا، بیٹی کو آدھا ملا۔ ارے کم عقلو، تمہیں پتہ ہی نہیں میرے اللہ نے کیسا عدل کر دیا۔ جس کو اللہ نے لاکھ کا کہا ہے نا شریعت میں کہ بیٹے کو ملے گا لاکھ اور بیٹی کو 50,000، ہمیں لاکھ ملتا ہے۔ یہ بھی ذرا بتاؤ نا، ہم پہ اللہ کی ذمہ داری کتنی ڈالی ہے؟ ماں کی ذمہ داری بھی ہم پہ ہے، بہنوں کی ذمہ داری بھی ہم پہ ہے، خالاؤں کی ذمہ داری بھی ہم پہ ہے، پھوپھیوں کی ذمہ داری بھی ہم پہ ہے، ہماری بیوی کی ذمہ داری بھی ہم پہ ہے، ہمارے بچوں کی ذمہ داری بھی ہم پہ ہے۔ جس کو 1 لاکھ ملا اس کو اس نے کتنوں کو کھلانا ہے، اور جس کو 50,000 ملا نا اس نے کسی اور کو نہیں کھلانا، وہ نے کل ہی کھانا ہے۔ جس کو 50 ملا نا کسی کو نہیں کھلانا، اسی میں انہیں اپنا میک اپ کرنا ہے، کسی اور کو نہیں دینا۔ اب کمپیریزن کریں کہ کون نفع دے رہا ہے، کہ جس کو لاکھ ملا بیوی پاویں ارباں پتی ہو گئے، خرچہ پھر بھی بندے دے رہے ہیں۔ انجی کر اس کے پاس جو ہے نا اس کے اپنے لیے ہے، ہمارے پاس جو ہے نا ہمارے اپنے لیے نہیں ہے، وہ سارے خاندان کے لیے ہے۔ یہ ہے شریعت کا قانون عدل، قانون وراثت۔ اور اگر اس کے باوجود اگر گھر جاؤ تو کوئی نہ مننے، نہیں میں پورے لینا، انہوں نے کہنا بی انج کر 50,000 سامنے 1 لاکھ تو لے لے، خرچے بھی تو ہی چک لے۔ آپ نے سمجھ آ جائے کہ وہ چوکھا کے بھی ملے تو کھٹ کے بھی ملے۔ تو خدا کے بندو شریعت کو سمجھو، یہ فساد کرنا ہے زمین میں، اپنی مرضیاں کرنا، تو خدا کے قانون کو چیلنج کرنا۔ کاش اس قوم کو سمجھ آ جائے کہ اگر اس قوم کی نجات ہے تو فقط میرے مصطفیٰ کے دین میں، کہیں اور پناہ نہیں ہے، کہیں اور نجات نہیں ہے، کہیں اور جو ہے ہمارے معاملات جو ہے وہ سدھر نہیں سکتے۔ اس عرض وطن، اس ملک پاکستان کی اگر ترقی ہے تو میرے مصطفیٰ کے دین میں، اللہ کے قرآن میں ہے، شریعت کے نفاذ میں۔ شریعت مصطفیٰ کے نفاذ آج اگر کر لیا جائے، آپ دیکھ لیجئے، ہم بدر و احد کی بات نہیں کرتے، یرموک و یمامہ کی بات نہیں کرتے، افغانستان میں دیکھو پیسے والا بھاگ گیا، ٹیکنالوجی والا بھاگ گیا، ڈالروں والا بھاگ گیا، بمبوں والا بھاگ گیا، داڑھیوں والے آج بھی میدان میں کھڑے ہیں۔ آج بھی تم نے نہیں دیکھا؟ ہمیں یہ ڈراتے ہیں کہ جی ان کے پاس بم ہے، دولت ہے، ڈالر ہے، ٹیکنالوجی ہے، میزائل ہے، فلاں ہے، ان کے سیٹلائٹ کے ذریعے وہ کنٹرول کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ طالبان کے پاس کیا ہے؟ کیا ہے ان کے پاس؟ صرف عزم ہے، ارادہ ہے، خدا پہ یقین ہے، میرے مصطفیٰ کی غلامی۔ آج بھی یہ وقت آ سکتا ہے، لیکن وہ لوگ جو بیٹھے پاکستان میں ہیں ان کے دل میں یورپ بستا ہے، ان کو یہ بات سمجھ نہیں آئے گی۔ دیکھو افغانستان میں کیسے شریعت مصطفیٰ کر رہی ہے، کیا نقصان ہوا ہے، کر کے تو دیکھو۔ کاش بھٹکے ہوئے آہوں کو پھر ہوئے حرم میں۔ اقبال نے کہا تھا نا، حضرت شاعر مشرق علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ فرمانے میں بھٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چلے۔
کہ میرے ساتھ کہیں بٹکے ہوئے آہو کو پھر سوئے حرم لے چل اس شہر کے اوگر کو پھر وسعت صحرا دے یا رب یا رب یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے جو قلب کو گرما دے اور میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے ہاتھ اٹھا کے اللہ سے مانگے یا رب یا رب یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے جو قلب کو گرما دے ارے جس ملک کے اندر میرے اللہ کا نام لینا جرم بن جائے جس ملک میں ختم نبوت کے پہرا دینا جرم بن جائے ناموس رسالت کی بات کرنا جس ملک میں جرم بن جائے میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا جہاں پہ تاڑی اور دستور کا مذاق اڑایا جائے جہاں پہ بے گناہ ارے نبی کے غلاموں کو جیلوں میں ڈال دیا جائے ارے کوئی پوچھنے والا نہ ہو عدالت میں چپ کر جائیں ارے جو ہے وہ غلام یورپ کے بن کے حکمران مصطفیٰ کی شریعت سے بغاوت کرے میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا جہاں مسجدوں کی حرمت کو پامال کیا جائے ارے جہاں پہ بے گناہ نبی کے ناموس رسالت کے پروانوں کو جیل میں اور کجریوں کو جو ہے وہ مینار پاکستان میں کجریاں ناچے ان کو تحفظ دیا جائے ہوئے میں بلبل نالا اس اجڑے گلستان کا تاثیر کا سائل ہوں محتاج کو داتا دے ہاتھ اٹھا کے کہیں یا رب یا رب یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے جو روح کو تڑپا دے جو قلب کو گرما دے وقت نہیں ہے خطیب اہل سنت عالم جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری لیاقت صاحب آپ تشریف لائے ہم ان کو یہاں پوری بات تشریف لائے تو ماشاء اللہ علی صاحب اللہ تیسری ان کو بھی ہم شامل کرتے ہیں تو سامنے سی بکر ہے توجہ ہے میری جو مہربانی کرو بیٹھو مولانا اگے جگہ دے دو باقی میری اٹھی بیٹھو تو احباب سی بکا قرآن نے کہا لا تفسدوا فی الارض فساد نہ کرو زمین میں وہ کہتے ہیں ساڈا جسم ساڈی مرضی ساڈا قانون ساڈی مرضی رب ہے فساد ہے کوئی کسی نہ جسم تمہارا ہے نہ مرضی تمہاری ہے نہ قانون تمہارا ہے قانون بھی خدا کا ہے مرضی بھی خدا کی ہے شریعت میرے مصطفیٰ لا تفسدوا فی الارض خبردار
فساد نہ کرو زمین میں. جب رب نے کہا نا فساد نہ کرنا کیا اسی اصلاح کر دیں. وی وانٹ ریفارم آن دا فیس آف ارتھ. ہم تو اصلاح والے ہیں. قالوا انما نحن مصلحون. رب نے کہا اچھا جو تو اصلاح والے ہیں، امن والے ہیں، چین والے ہیں، سکون والے ہیں، تو پھر یاد رکھ میرے کو کرائٹیریا یا اللہ کی فرمائی ان سے کہو اگر یہ امن والے، اصلاح والے، پرامن لوگ ہیں، قانون کے مطابق رہنے والے ہیں، تو ان سے کہو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ. ان کو کہو کہ اپنا امن، اپنا ایمان، اپنی فکر، اپنی سوچ، اپنی آئیڈیالوجی، اپنا جو ہے ان کا نظریہ، اپنا کردار کما آمن الناس ان جیسا لے کے آؤ. اور وہ کون تھے؟ کما آمن الناس سے مراد میرے نبی کے یار گھر ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، طلحہ، زبیر، بلال و سلمان، مولا حسن، مولا حسین، سب میرے نبی کے صحابہ. رب نے کہا اگر تم اصلاح والے، امن والے ہو تو کما آمن الناس اینجدہ ایمان لے آؤ، ایسے رہا کرو، ایسی سوچ رکھو، ایسی فکر رکھو. جب رب نے کہا نا ایسا ایمان، ایسی سوچ، ایسی فکر، ایسا کردار، تو انہیں کیا نا آسانی نہیں ہونا. رب نے کہا کیوں؟ انہیں کیا قالوا نؤمن کما آمن السفہاء. معاذ اللہ نہ کیا پاگلا ورگا ایمان لے آئیے. ان یاد رکھنا جتنے میرے نبی کے صحابہ نے نا ایک تاجر نہیں سب تو آلہ سے مارکیٹ سے لگا لکھاں کروڑوں کا سامان جانا. ابو بکر صدیق مکے کے تاجر، عمر فاروق پڑے پنچایتوں میں فیصلے کرنے والے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے تاجر. کدی کسی تجارت سے نہیں آخیا کسی سودا صحیح نہیں بیچیا، گھاٹے چ بیچا تو تمہیں کاروبار کا نہیں پتا. مگر جب ان کے ایمان کی بات آئی نا پھر انہوں نے کہا قالوا انؤمن کما آمن السفہاء. انہوں نے ان کے کاروبار کی وجہ سے ان کو نہیں کہا، ان کے معاملات کی وجہ سے نہیں کہا، ان کے جو ہے دیگر جو ہے زندگی کے حیات کے معاملات میں نہیں. جب ایمان کی بات آئی نا پھر انہوں نے کہا یہ ایسا ایمان تو معاذ اللہ پاگلوں جیسا ہے، یہ دیوانوں مجنون جیسا ہے. ارے قرآن نے کہا ارے ان کا یہ مجنون نہیں ہے، لیکن اس طریقے سے کہہ سکتے ہو یہ دیوانے تو ہیں مگر دنیا کے نہیں، یہ دیوانے میرے مصطفیٰ کے، یہ نبی کے دیوانے ہیں، یہ نبی کی محبت میں یہ جنونی ہے. انہوں نے کہا آسانی ہے جب معاذ اللہ قالوا نؤمن کما آمن السفہاء. آسانی ہے جب ایمان لے ہونا جی میرے معاذ اللہ پاگل لے کے آئے ہیں. ان یاد رکھنا کیوں پاگل لے کے آئے، وجہ یاد رکھنا. انہوں نے جدو دیکھا نا نبی مال مانگتے ہیں، صحابہ مال مانگتے ہیں، مال بھی دیتے ہیں. ابو بکر گھر کی چھڈ کے آئے ہیں، کملی والا تساں حکم کیتا ہے گھر اللہ تے اللہ دا رسول چھڈ کر. میرے نبی نے فرمایا اچھا ٹھیک کیدا لگا ہے؟ کملی والے پیارے عمر لے کے آئے ہیں. عثمان تسی دسو کملی والا 100 اونٹاں دی قطار لدی نے تے تواڈے قدماں تو نثار. فرمایا ہور کملی والے 200. کملی والے فرمایا ہور، فرمایا 300 لدے لدائے ہوئے. وہ جڑے کافر بے ایمان انہاں آکھیا جے مال دی گل ہے نا تے اسی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آفر کر دینے. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جناب ابو طالب کو چلے گئے، حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں انہوں رضی اللہ کہنا کیونکہ اہل سنت یاد رکھنے تے بحث کوئی نہیں. جیڑا مومن ایمان کا قائل ہے وہ بھی سننی ہے، جیڑا نہیں قائل وہ بھی سننی ہے. یہ تے بحث نہیں. ماشاءاللہ پہلی گل یاد رکھنا تقریر ہوتی ہوئے تو سلام اچھی نہیں کہنا، کیونکہ سلام کرنا سنت کا جواب ہے واجب وعلیکم السلام. بس آرام نہ تشریف رکھی دے بعد تو میرے گلے ملیا جی میں تمہیں سلام آتا تھی میرے سلام آتا ہے. توجہ حضرت ابو طالب کے مسئلے میں بحث کوئی نہیں کرنی. سنیو اہل سنت کے دو طبقے ہیں، آدھے ایمان کے قائل ہیں آدھے نہیں ہیں، لیکن ان کی توہین کا کوئی بھی قائل نہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا. احترام کے سبھی قائل ہیں، جن کے پاس دونوں کے پاس قوی ہیں یا ضعیف ہیں اس میں بات ہی نہیں ہے. تو لیکن دونوں سننی ہے. یہ نہیں کہ جڑا آتا ہے نہیں کہ انہوں نے بظاہر کلمہ پڑھیا سی یا نہیں وہ سننی رہا ہی نہیں. نہ ان باتوں پہ بحث کیے ہی نہ کرو. اس پہ خاموشی ہے. جڑا انہوں نے احترام نہ بلاندے انہوں بلاندے، ٹھیک ہے نا. توہین کا کوئی قائل نہیں آگے سنت کے اندر. تو عرض کرنا پیا حضرت جناب ابو طالب کے کول چلے گئے. ابو طالب اسی تیری وجہ تو چپ ہاں، ورنہ تیرے بھتیجے نوں معاذ اللہ سے پوچھ لیں گے تو سردار ہے تیرا حیا کرنے ہیں تو جا اپنے بھتیجے نہ گل کر رہا ہے. مال چاہیے مال دینے، دولت چاہیے دولت دینے، پیسہ چاہیے پیسہ دینے. اگر کسی سردار کی بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو وہ بھی تیار ہے، حکومت بھی دینے. اے توحید کا پیغام چھڑ دو.
حضرت جناب ابو طالب کیا ہے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلانا آیا سی تو وہ آتے سنتا ہے ہر شہر دینے پیغام چھڑ دے کچھ عرصہ رک جا. میرے نبی نے ایتھے جملے فرمائے ایک ہفتے چند ایک ہفتے سورج ہوگے تو چچا میں کبھی حق کا پیغام نہیں چھڑ سکتا. حضرت جناب ابو طالب فرمایا جا پھر میں انہوں کے نال نہیں میں تو پھر تیرے ہی نال میں تو پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے ہی نال. تو مال انہوں نے آخیا جب ابو بکر مال دے دیا کہ اسی بھی دینے ہیں, اگر عمر نے دیا تو ہم بھی دیتے ہیں, اگر عثمان نے دیا تو ہم بھی دیتے ہیں. لیکن انہوں نے اس کے باوجود پاگل پھر کیوں کہا. یاد رکھ میں مثال نہیں سمجھا دینا, مینو اگر دوجی تیجی آن لگی نا کئی صاحب دوجی بڑی آن لگی کوئی تھوڑا میرا متعلق بن گیا نا. ہاں جی اقبال صاحب جب خالی میں چنگا کھا کر کے گیا سامنے بیٹھے کہ کوئی تعارف بن گیا نا آؤں جب چاہ پیا دو گے جی میں 10-20 ہزار روپیہ منگا دے چھوڑو گے ہالے نعرے کا ٹائم بھی اگے آنا ہے اگے جو آئے گا تو کھل کے نعرہ مارے. میں 10-20 ہزار منگا مجھے دے دو گے میں لے کے نہیں چلا مثال دے گا ہاں کر ہی چلو دے دو گے. جی میں آخا یار میں اگے جانا کر تو گڈی بولی تو میں گڈی دے دو گے. جی میں آخا یار حافظ آیا تو رات رہنی یا تو ہمیں شادی 10 دن وہ گھر تو اپنا روٹی بھی کھواؤ گے گڈی بھی دو گے مکان بھی دے دو گے کرایہ شرح بھی دے دو گے 10-20-50 ہزار لاکھ کی لوڑ پہ جو بھی جتنا بھی میرا مرید ہوگے محب ہوگے یار ہوگے دوست ہوگے بیلی ہوگی وہ پیسے منگنا دے دے گا گھر منگنا دے دے گا گڈی منگنا دے دے گا. آخا رقبہ تھوڑا چاہیے اور شادی مل لو تو جی میں آخا سر لا کے دے دو گے کوئی نہ نہیں نا. اب کفار نے کہا اگر ابو بکر عمر عثمان پیسے دیتے ہیں نا تو ہم سے لے لو. اگر وہ کہتے ہیں گھر میں تو ہمارے گھر حاضر ہے, اگر سرداری ہے تو ہم سردار مانتے ہیں. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہیے کیا. جب یہ بات ہوئی نا پیسہ بھی دیں گے دولت بھی دیں گے ہم جو ہے وہ مال بھی دیں گے جائیداد بھی دیں گے بیٹیوں کا نکاح بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. میرے رب نے فرمایا نہیں یہ صرف دنیا کی گلا نہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ ایمان ایسا رکھو. ابو بکر تم سر دو گے کملی والیا ایک نہیں لکھا ہوں تیرے قدموں کو قربان. عمر تم بتاؤ عثمان تم بتاؤ طلحہ تم بتاؤ زبیر تم بتاؤ بلال تم بتاؤ ابو ذر غفاری تم بتاؤ ابو ہریرہ تم بتاؤ سر دو گے کوئی ایک نہیں دو نہیں جتنے نبی دے صحابہ کھڑے ہو کے آخیا کملی والیا ایک سر نہیں پترا سمیت سارے سر ہی تیرے قدموں کو جب انہوں آخیا جب انہوں نے آخیا نا سر انہوں نے آخیا کہ نہیں دینا. لیکن میرے نبی دے غلام نے کہا کملی والیا اگر سر منگے تو سر بھی دئیے. ایک باری محبوب بلاوے ایک باری محبوب بلاوے کہ اسی سر نو اظہار کریے. وہ نبی دے غلام میرے نبی دے صحابہ وہ جانا دین واسطے بھی تیار نے. انہاں کیا کملی والیا ایک جان نہیں تیرے نام پہ کروں جہاں فضا. ایک جان گیا تو جہاں فضا تو جہاں سے بھی نہیں جی
چپ کر کے بیٹھو نہ نہیں اپنی زبان تو اپنی محبت کا اظہار کرو یا اعظم یا مولانا میری حوصلہ افزائی واسطے پڑھ لو یا اعظم یا اعظم یا یارینا لائے تیجے لائے ویجے لائے تے توڑ اے بلال تُسی مارا کھاندے ہو گلے وچ رسی پا کے کسی دیا جا رہا ہے اور پتھر وجدے نہیں پہ بلال دے جسم کی کھلڑی اتر گئی ہے سینے پہ پتھر رکھے جا رہے ہیں وہ میرے بلال وہ مارا کھا رہے ہیں تب دی ریت زبان سے بولے رکھے جا رہے ہیں اے بلال ایک بڑی کہہ دے میں کلمہ چھڑیا بلال کہہ دے تیری جان بچ جائے گی بلال آندے نے اجنبی دا غلام جان بچان نہیں آیا اجنبی دا غلام ایمان بچان آیا یا اعظم یا یارینا لائے تیجے لائے ویجے لائے تے توڑ اوئی غازی المدین غازی ممتاز تھوڑے بچے بھی نے بڑی زندگی تساں گزارنی ہے اوئی ایک بڑی کیوں اے حملے کیوں کرتے ہو انہاں تھے نانا اے کلمہ نبی دا پڑھیا ہے وفا بھی نبی نال کرا گے اعظم یا یارینا لائے تیجے لائے ویجے لائے تے توڑ تو کوئے یار سے نکلے تو سوئے دور چلے پاویں ہاتھ کڑیاں لگ دیا رہن پاویں پھانسیاں یونیاں رہن پاویں جیلہ میں جانا پڑے مگر کلمے دا تقاضا یہ کوئی اعظم یا یارینا لائے تیجے لائے تے توڑ سامین اس کا کار یاد رکھنا انہاں کیا کلمہ نبی دا پڑھے ہے مال نہیں صرف جان بھی دے دے یہ کافر و منافق نہیں دے سکتا ایک ہی تو مومن دا پتہ لگ رہا ہے تو برادران اسلام عرض کرنا پہ آپ فَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ ایسا ایمان لے کے آؤ انہاں کیا قَالُوا آمَنُوا كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ معاذ اللہ ہم تو ایسا بے وقوفوں جیسا ایمان نہیں لائیں گے جب انہوں نے میرے نبی کے صحابہ کا نا بے وقوف پاگل تو ادھر جواب صحابہ نے دیتا رب نے فرمایا الا انہم هم السفہاء رب نے کیا او نہیں پاگل تسی ہو بلکہ پاگل دے پتر ہو تسی آپ یہ بھی پتا چل گیا اگر کوئی شخص میرے نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرے بکواس کرے زبان درازی کرے تو مصطفیٰ کے صحابہ نہیں بولتے میرا رب ان کا دفاع کرتا نبی کے صحابہ کے ناموس کا دفاع کرنا میرے اللہ کی سنت یہ توجہ ہے کہ اور گل کر جائے ہے توجہ ہے توجہ بولتے کوئی نہیں کہیں میں پھر وہی آیا کلمہ پڑھنے لگا قالوا نؤمن كما آمن السفهاء معاذ اللہ ہم ان پاگلوں جیسا ایمان نہیں لائیں گے رب نے کہا وہ نہیں تم پاگل ہو وہ نہیں پہلی بات یہ سمجھ آئی کہ جو نبی کے صحابہ پہ تبرہ کرے واقعی پاگل ہوں گے وہ واقعی پاگل ہوں گے تو چبڑا مار دینا دوسرا بات یاد رکھنا جو لفظ انہوں نے میرے نبی کے صحابہ کے متعلق بولا میرے اللہ نے وہی لفظ واپس ان کے منہ پہ دے مارا انہوں نے کہا پاگل رب نے کہا تم پاگل تو رب کی یہ بھی سنت ہے جو لفظ میرے نبی کے صحابہ کے متعلق توہین امیز بولا جائے تبرہ کیا جائے توہین کی جائے تو رب وہی لفظ ان پہ لوٹا دیتا ہے ان کے منہ پہ دے مارتا ہے صحابہ تک اس کا چاہے اثر پہنچنے نہیں دیتا جس نے نبی کے صحابہ کو پاگل کہا اللہ نے اس کو جواب میں پاگل کہا اب قانون یہ سمجھ آ گئی اس اصول قرآن کا سمجھ آیا جو پاگل کہے وہ پاگل ہے جو کافر کہے وہ کافر ہے جو لفظ تم نبی کے صحابہ کے متعلق بولو گے وہ آپ پہ ہی ہو وہ آپ پہ ہی ہو الحمدللہ جی دے نبی دے صحابہ دے منن والے مگر ایک گل دا مینوں بڑا دکھ ہے
جیڑا سید بیٹھا ہوگا نا ایتھے ساڈے وچوں تو جم پہ رہے ہیں یہ اندروں شیعہ ہے، یہ نویں مجبوری ہے۔ ہن سید ہونا ہی جڑا نا وہ الزام لگے تے جھوٹو جھوٹ چتا کوئی کناں پیچھے گلاں کرے، مینوں پتہ لگا اتنے میرے 2-4 چول ہے، میں تو کہوں سدو کہ صحیح، مینوں بھی پتہ ہونا ہے تو ہونے کھلو یاد رکھنا کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے وہ سنی سنائی بات کرے۔ جی حافظ آباد بھی سنی نہیں نا تو پاکستان تو سنی کو نہیں جی، یہ یاد رکھے آئے۔ یہ تو کچھ رافضیاں میرے والد نے کیویں انہوں نے سٹا ماریا تو نے ایسی چیزیں ہو گیا۔ اچھا مطلب عجیب صورت جھوٹ بھی جے کو ہے تو پوچھے میری کوئی تقریر، میری کوئی گل، میری کوئی تحریر، صرف یہ کہ سید ہے تے سیداں نال بغض تے پھر یزیدیاں نوں ہوندا ہی ہے۔ انج نہ کریا کرو کسی نے سنی بھی رہن گے۔ تو صاحب نے جو کہا الحمدللہ سنی ہوندا ہی ہوگا، نہ رافضی نہ خارجی نہ ناسبی، وہ اہل بیت نوں ہی مندا ہے تے نبی دے صحابہ نوں ہی مندا ہے۔ تو سامی نے جو کہا جڑا نبی دے صحابہ دے متعلق بولے اللہ یا اللہ یا اللہ نبی کے صحابہ، اللہ یا اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ سراپا وفا ہیں، ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، ان میں ابو بکر ہیں اور عمر ہیں، ان میں عثمان اور مرتضیٰ ہیں۔ سارے میرے نعرہ کھوئے اللہ یا اللہ نبی کے اجڑا ویڈیو بنانے والے نال بولی بھی جاتے دیکھی بھی جائے اللہ یا اللہ نبی کے اللہ جڑا نبی دے صحابہ دا ذکر کرے اللہ بھی راضی، اللہ دا رسول بھی راضی، او دے مولا علی بھی راضی، سیدہ زہرا بھی راضی، اللہ یا اللہ نبی کے صحابہ، سب صحابہ سراپا وفا ہیں، ان میں ابو بکر اور عمر ہیں، ان میں عثمان اور مرتضیٰ ہیں، اور سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو، صحابی سجدیاں نال نہیں بندا، صحابی نمازاں نال نہیں بندا، صحابی حج کرے نہیں بندا، قرآن دی تلاوت کرے نہیں بندا، صحابی ہوئے جنہیں سینے وچ میرے نبی دا پیار ہوئے، اس محبت وچ نبی دی زیارت کرے، کلمہ پڑھے، اسے پیار وچ دنیا تو ٹر جائے۔ سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو، سب نے دیکھا رخ، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، جب حسن تھا ان کا جلوہ نما، انوار کا عالم کیا ہوگا، ہر کوئی فدا ہے دل دیکھے، دیدار کا عالم کیا ہوگا، سب نے دیکھا رخ مصطفیٰ کو، سب نے راضی کیا ہے خدا کو، رب نے بھی آخر رضی اللہ، سب نے راضی کیا ہے خدا کو، کوئی چل سب ہدایت کے وہ ہیں ستارے، دونوں عالم میں جلوہ نما ہے، اصحابی کا نجوم فبیہم اقتدیتم اہتدیتم، سب ہدایت کے وہ ہیں ستارے، دونوں عالم میں جلوہ نما ہے۔ اگے تساں سنیاں دا فتویٰ سنیا ہویا ہے، امام حسن رضا بریلی فرمانے پہ اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، اہل بیت پاک سے گستاخیاں بے باقیاں، لعنت اللہ علیکم دشمنان حق کے، لعنت اللہ علیکم دشمنان، لعنت اللہ
دشمنان صحابہ پہ لعنت میرا اہل بیت کے دشمن پہ نہیں، مصطفیٰ کی ہر نسبت کے دشمن پہ لعنت دشمنان صحابہ پہ لعنت جن کے لب پہ ہے ان کی اہانت کوئی اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدحہ سرا پوچھتے صحیح نبی دے گھر والے کرو حیدر قرار کرو پوچھ لے کوئی ابو بکر دے پیچھے نمازاں کیویں قبول ہوندیاں نے علی کرو پوچھ لے جنوں نبی نے منگ کے لیا ہے او دا مشیر بنیے تے کی ملدا ہے کوئی بولو پوچھ لے مولا حیدر قرار کرو علی دیاں پتراں کرو جنوں سیدنا عثمان غنی نوں گھیرا پے گیا بلوائیاں کھاڑیاں نے گھیرا پا لیا علی المرتضیٰ نے تمہیں اپنے پتر مولا حسن مولا حسین عثمان غنی دے دروازے تے کھڑے کر دیتے اے میرے بیٹا تسی عثمان کا دفاع کرنا ہے ساری دنیا جان دی ہوئے اہل بیت نبوت سے پوچھو کیسے وہ ان کے مدحہ سرا ہے اللہ 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 نبی کے صحابہ سب صحابہ سرا اور اللہ اللہ نبی کا گھرانہ یہ گھرانہ ہم سنی ہیں ہم سنی ہیں سادہ عقیدہ ہوگی جب اللہ کا قرآن تے نبی کا فرمان تو سب مینے جی وقت رب کیا پاگل دے پتر تسی آپ اللہ انہم مصطفیٰ تسی پاگل تو پتہ لگتا نبی کے صحابہ سے دشمنی رکھنے والے کی نسلیں پاگل پن کا شکار ہے جنہوں رب پھٹکار پائے یہ تو ساڑھے جب بندہ ٹکا دے تو پانی گھوٹ جانا ہے تو جنہوں رب پھٹکار چھڑے وہ تو اتو ڈکے تے آگے تک کھلوندہ ہی نہیں ڈونگی بھی جنم رب نے انہاں استی چوکھی بنائی ہے انہاں 50 لاکھ سال بعد تھرم دی آواز میں پتہ نہ اے ابو بکر دا دشمن ڈکا پیا خبردار تو سامنے جی وغیرہ عرض کرنا پیا اسی الحمدللہ جڑے فسادی جڑے کون نے جڑے میری نبی دے صحابہ دے دشمن جڑے نبی دے صحابہ دے جڑے اللہ دے قانون توڑن والے اپنی مرضیاں کرن والے شریعت کو پامال کرن والے وہ سارے جڑے نے میرے نبی دے صحابہ دے دشمن نے مسلمان یاد رکھی میرے نبی دے صحابہ نال دشمنی کرن والے جڑے نے پاگل بھی نے وہ فسادی بھی نے جڑے شریعت دی حداں توڑن والے وہ فسادی بھی نے تے پاگل بھی نے آ جاؤ میرے کو وقت نہیں صرف انہاں دسنا اس قرآن دی آیت کو سامنے رکھ لے ادھر یزید کو سامنے رکھ لے میرے نبی دے صحابہ دا قاتل اتھے عجیب یزیدیت پہ لعنت یزیدیت مردہ آباد یزیدیت ہے کیا نبی کے صحابہ سے دشمنی رکھنا ان کا قتل کرنا یزیدیت ہے اگر یزیدیت پہ لعنت ہے نا تو پھر نبی کے صحابہ سے محبت لازم ہے حسینیت نبی کے صحابہ سے محبت کرنا یزیدیت نبی کے صحابہ سے دشمنی رکھنا اب فیصلہ ساری قوم خود کرے کہ کون یزیدی ہے کون حسین ہے یزید ہوئے جڑا میرے نبی دے صحابہ نال دشمنی کرن والا یزید ہوئے جڑا میرے نبی دے آل نال دشمنی کرن والا شریعت دیاں حداں نوں توڑن والا اپنی مرضی کرن والا بیت المال اپنی مرضی نال تقسیم کرن والا اوے اللہ نکاح نوں بغیر نکاح تو جنسی تعلقات دی اجازت دین والا لا تفسدوا فی الارض قرآن دے زمین تے فساد نہ کرو اوے جدوں یزید نے فساد شروع کیتا میرے امام کھڑے ہو گئے فرمایا نا تمام الناس میں ابو بکر دا وارث میں عمر دا وارث میں عثمان دا وارث میں علی دا وارث میں تینوں فساد نہیں کرن دیواں گا یزید کہندا حسین بیعت کرو فرمایا میں فسادیاں دے بہت سے بیعت نہیں کراں گا مسلماناں وقت بدلدا رہو میرے امام علی مقام انکار کرتے رہنے آخر وقت یہ آ گیا جدوں امام نو جڑا مدینہ چھڈنا پے گیا سید نے جڑا مدینہ ہجرت شروع کی تھی مدینے دے اندر کوہرام مچ گیا ہے صحابہ منتاں کردے نے حسین نہ جائیو جے حسین نہ جانا اے کوفی دا یوفی نے بے وفا نے دغا باز نے دھوکے باز نے اوتھے نہ جانا مگر انہاں نوں کی پتہ ہوے کوئی نانا نبی نے حسین نوں جڑیاں بشارتاں دتیاں ہویاں نے اج جو وقت آ گیا وے میرے امام نے ایتھوں جانا ہے الوداع الوداع الوداع
امام مدینیوں نکلے مکے پہنچے نے حج نو عمرے وچ بدلیا میرا سید چلدیاں چلدیاں تے چٹیل میدان آیا میرے امام نے فرمایا ایک کیڑی جگہ آ گئی ہے جواب آیا یا آقا اینو کربلا آندے نے میرے سید نے مٹی پکڑ کے فرمایا میں مٹی پہچان لئی ہے یہ مٹی ہے جڑی میرے نانا جان نو جبریل امین نے لیا کے دتی سی فرمایا تے خیمے لا دیو قافلہ تے جڑا رک گیا ہے اے نبی فرمایا تے نبی دی آل ذبح ہوے گی ایتھے علی دے بچے تڑپن گے سیدہ زہرا دے بیٹے ایتھے خون دے اسلام دا پرچم بلند کرن گے شاہ استو حسین بادشاہ استو حسین جی استو حسین دین پناہ استو حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ استو حسین فرمایا تھے کلمہ دائی ہے وہ ایسا کھڑا پرورش ہوئے گی صبح قیامت تک پھر کوئی شخص میرے نبی دے دین تے حملہ نہیں کر سکے گا میرے امام دے خیمے لگ گئے نے اور جڑا 7 محرم میں پانی بند ہویا مذاکرات ختم ہو گئے نے 10 محرم دی سورج طلوع ہویا عجیب منظر بن گیا ہے کائنات نے ایسا منظر پہلا کبھی نہیں دیکھیا اے شہزادیاں دیاں شہادتاں شروع ہوئیاں کبھی علی اکبر دے سینے تے کچھیاں وجدیاں نے کبھی جڑا امام علی اصغر تے گلا کٹیا جا رہا ہے کبھی غازی عباس دے بازو قلم ہو رہے نے کبھی قاسم دی جوانی لٹ رہی ہے کبھی حضرت ابو بکر بن علی عمر بن علی عثمان بن علی جام شہادت نوش کر دینے پہ کبھی حضرت عبداللہ بن حسن جان دینے پہ وہ دن دے ترہائے سید ہویاں سب دیاں خشک زباناں پھر بھی بدود جانا دتیاں انہاں غازیاں شیر جواناں تے بیت یزید قبول نہیں کیتی تقیال نبی دیاں شاناں وہ اعظم صبر حسین دا جٹھا وچ کربل دے میرے امام نے ایسا صبر بکھا دیتا بلکہ امام تے پھر بھی مرد سن علی دے پتر سن وہ کسے دے گھر ایک لاش پئی ہوے باپ دا جسم لاشا پیا ہوے دنیا نو پردہ یاد نہیں رہندا وہ ایک گھر پرا دی لاش پئی ہوے کسے کو نمازاں یاد نہیں رہندیاں کوئی پتہ نہیں لگدا سراں تو دوپٹے کدوں لے گئے نے ایک لاشا دیکھ کے صبر نہیں ہوندا اوے میں علی دیاں بچیاں تو قربان جاواں اوے علی ذاتیاں تو بھی قربان جاواں ایک لاشا نہیں دو لاشے نہیں 3 لاشے نہیں کربلا وچ کتے ویر دا لاشا پیا ہویا کتے پتراں دے لاشے پے ہوئے نے کتے بھراواں دے لاشے کتے بھتیجیاں دے لاشے پے ہوئے نے سیدہ سلام اللہ دے شہزادیاں نو بھی سلام اے اینے لاشے ویکھ کے بھی علی دیاں بیٹیاں دا سروں دوپٹہ نہیں لتھا سیدہ دوپٹے نہیں اتارے سراں وچ مٹیاں نہیں پائیاں او علی دیاں بچیاں او دومی سر تے پردے دا خیال کردیاں نے ریتے تیمم کر کے رب دی بارگاہ وچ سجدے کردیاں نے سلام میرے نبی دی آل نو سلام سید زادیاں نو او علی دیاں بچیاں نو سلام جنہاں سانو مشکل حالات وچ جیون دا طریقہ دسیا مسلماناں کتے ویراں دے لاشے کتے پھراواں پتراں دے لاشے نے او ایک ایک کر کے سارے سید قربان ہو گئے او جدوں علی دے پتر دا لاشا ڈگیا میرے امام سواری اٹھ کے میری سیدہ زینب نے اپنی شہزادی سیدہ سکینہ نو بلایا سینے دے نال لایا کبھی زلفاں چمدیاں کبھی شہزادی دا متھا چمدیاں نے سیدہ سکینہ عرض کردیاں نے پھپھے امی میں مدینیوں چلیا تساں میرے نال پیار نہیں کیتا میں کربلا پہنچیاں تساں میرے نال پیار نہیں کیتا میں علی اکبر دے لاشے تے روئی تساں میرے نال پیار نہیں کیتا میرے چاچو عباس دکے تساں میرے نال پیار نہیں کیتا سیدہ علی پھپھے امی اج پیار کرن دا انداز بدل گیا ہے میری سیدہ زینب سلام اللہ نے اے بھتیجی دا متھا چومیا فرمایا نہیں سکینہ پہلا میرے بھرا دی بیٹی ہے او دیکھ میرا ویر سواری ڈگ پیائی تیرا باپ دی سواری خالی ہو گئی ہن تو یتیم ہو گئی ہے اے یتیماں نال انج پیار کری جائے سامین
آمین جی وقار عرض کرنا پیا میری سیدہ زینب سلام اللہ نے شہزادی نو حوصلہ دیتا خاندان میں اکٹھیاں فرمایا اور اس خطبہ میری علی دی بیٹی نے عطا فرمایا وہ اسی سید دیا اسی حیا والی ماں دیا دھیاں اپنے شرم و حیا نو قائم رکھنے پھر مسلمان کی میں دساں وہ وقت بھی نہیں میں کیویں تفصیل وچ جاواں بس آخری گل ایک دو گل سن لو وہ دنیا دے اُتے گڑے نہ دیکھیا باپ فوت ہوئے پتر منجی اٹھا لیندا ہے وہ کدی پیو نو جدوں جوان پتراں دا جنازہ چکنا پے جائے وہ دی قبر سلامت نہیں رہندی پھر واسطے پھر آواں دے مجیاں چکریاں اوکھیاں ہو جاندیاں نے مگر پھر بھی ویر ویراں دے جنازے چک لیندے وہ پھراواں دے جنازے چک لیندے وہ پتر پیو دا جنازہ چکدا ہے باپ اوکھا ہو کے وہ پتر دی منجی نو موڑا دیندا مگر کدی کسے نہیں ویکھیا وہ بہن نے ویر دا لاشا چکیا ماں پتراں دا لاشا چکیا ہوئے وہ کربلا دے میدان اندر انہاں یزیدیاں نے اپنے آپ لاشے اٹھا لینے نبی دی آل دے لاشے وہ میرے گسدار وچ گلاب دے پھلاں دیاں پتیاں ڈگیاں ہوندیاں نے وہ زہرا دے بچے لیٹے ہوئے میری سیدہ وہ علی دا نیزا پکڑیا کدی ویر دا لاشا چک دیا کدی پتراں دے لاشے چک دیا کدی بھتیجیاں دے لاشے چک دیا سیدہ نو پیغام ملیا سید زادیے سیدہ سکینہ نظر نہیں ہوندیا وہ علی دی بیٹی نو بھائی بھول گئے اپنی بھتیجی تلاش کردیا نے دور دیکھیا وہ علی دی پوتری اپنی باپ امام دے سینے نال چمٹیاں ہوئیاں نے عرض کر دیا نے ابو جی اٹھو شام پہ گئی ہے میں انتظار کر لیا جی باپ نے آن دا بیٹیاں انتظار کر لیا نے انشاءاللہ کسے دی دھی نہ لے وقت نہ آیا دھیاں دے بڑے ویلے ہوندے نے جدوں باپ دی یاد آندی ہے دھیاں ٹردیاں باپ یاد کردیاں علی دی پوتری اپنے بابا دے سینے نال لگیاں نے ابو اٹھو سیدہ نے آکے سیدہ سکینہ نو پکڑن لگیا عرض کیتی پھپھو امی جدوں باپ دے گلے لگ رہی سا میرے ابو مینوں انج کول نال لا لیندے سن میرے ابو دی داڑھی نو پکڑ لیندی سا ابو دیاں زلفاں نال کھیلدی سا ویکھیا سیدہ سر کٹھیا ہویا اے نال پال نے علی دی پوتری کے سباب دے سر نو چومے سامنے کلئی کھڑا ہے اور ماذ اللہ حسین دا مولا تو سر پھریا ہویا ہے شہزادیاں عرض کر دیا میں اے لینا ایک بار میرے باپ دا سر دے دے اے علی دی پوتری پیار سامعین ذی وقار سامنے وقت میں گنجائش بھی نہیں اور حوصلہ بھی نہیں کہ کیسے بتاؤں کہ علی کی بیٹیوں پہ 10 محرم کی رات کیسے گزری تھی ادھر ڈھول بجتے تھے ادھر شادیاں تھے ادھر شرابیں تھی ادھر علی کی بیٹیاں ریت پہ تیمم کر کے خدا کی بارگاہ میں سر بسر تھی وہ منظر ناقابل بیان ہے بس دعا یہی ہے میرا اللہ اس نبی کی آل کا صدقہ ہم پہ رحمت فرمائے ہم پہلے گناہ گار ہیں اللہ ہر آفات و بلیات سے پناہ کا فرمائے عالم اسلام پہ رحم کرم فرمائے اس محفل میں آنے والے سننے والے سنانے والے اس کی انتظام کرنے والے میں سب کے لیے دعا گو ہوا آپ نے سیدہ کے بیٹے کی محبت میں یہ محفل سجائی ہے میں آپ کو سلام کرتا ہوں اس محبت کو اپنی اولاد تک قائم رکھنا نسل در نسل کیونکہ قرآن اور اہل بیت کے سوا
کہیں نجات نہیں ہے. میرا اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. یا علیم بذات الصدور عاطف بما فی ضمیری بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آمین بجاہ نبویت کریم. سلام علیکم.